نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی ان بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جماعت دنیا میں انسانیت کی رہنمائی سے محروم کر دی گئی ہے، اور یہاں ان آیات مبارکہ میں اہل کتاب کی ان خرابیوں کو ذکر کرنے سے جہاں مقصد ان پر ایک حجت کا تمام کرنا ہے، وہاں در حقیقت مسلمان جماعت کو تنبیہ بھی کرنا ہے کہ وہ اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم یہود و نصارہ کی قدم بقدم چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تمہارا بھی یہی حال ہوگا کہ تم بھی ان کے بالکل نقش قدم پر چلو گے، وہی حرکتیں، وہی بد اخلاقیاں، وہی رویے تم اپنا لو گے۔ آج کے اس درس میں بھی قرآن مقدس نے اہل کتاب کے بعض گروہوں اور جماعتوں کی انہی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بات جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا اور آج کے درس میں بھی قرآن مجید نے جو اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن جب کسی گروہ کی مذمت بیان کرتا ہے یا کسی جماعت کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا گروہ اس خرابی کا شکار ہے، بلکہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے اندر یہ بد اخلاقی موجود ہے، سب کے اندر نہیں ہے، ان کے اچھے لوگوں کی قرآن تعریف بھی کرتا ہے۔ آج بھی جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، یعنی ایک گروہ ایسا ہے من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك، کہ اگر تم اس کے پاس بطور امانت کے سونے اور چاندی کا ڈھیر بھی رکھ دو تو يؤده إليك، تمہارے مطالبے پر وہ تمہیں ادا کر دیں گے۔ یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے اونچے اخلاق کے حامل ہیں، دیانت داری، امانت داری ان میں اعلیٰ درجے کی موجود ہے، جو اتنے بڑے خزانے کے اندر بددیانتی نہیں کرتا تو وہ تھوڑے مال میں کہاں بددیانتی کرے گا، یا وہ کسی دینی دوسرے حکم میں کہاں بددیانتی کرے گا، وہ دیانت دار ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، گروہ وہ بھی ہے کہ من إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، کہ اگر تم اس کے پاس بطور امانت کے ایک دینار رکھ دو لا يؤديه إليك، وہ تمہیں نہیں واپس کرے گا، ادا کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم مطالبے کے لیے اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یعنی اس گروہ میں اس جماعت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو بددیانتی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک دینار کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن ایک دینار بھی اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کے مطالبے کے لیے ان کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے۔
قرآن نے یہاں فرمایا الا ما دمت علیہ قائما۔ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ کسی سے کوئی قرض لینا ہوتا تھا، کوئی امانت واپس لینی ہوتی تھی تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ صرف اس وقت اسے سکون ملتا تھا جب وہ اپنی زنانہ خانہ میں جاتا، کسی مجلس میں بھی جاتا تو وہ قرض کا مطالبہ کرنے والا وہاں پہنچ جاتا تھا، کسی مجلس میں بھی ہوتا تو وہاں پہنچ جاتا۔ وہ اس ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اسے مجبور ہو کر وہ قرض ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ جب تک اس طرح ان سے تم چمٹ نہیں جاؤ گے اپنے اس مطالبے کے لیے، اپنی اس رقم کی وصولی کے لیے، اس وقت تک ادا نہیں کریں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک عجیب سی دلیل بنا لی اور گھڑ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے امیوں کے بارے میں، لیس علینا فی الامیین، ہم پر الزام نہیں ہے، ہم پر جرم نہیں ہے امی لوگوں کے بارے میں سبیل کسی قسم کا۔ یعنی یہ جو ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اہل مذاہب ہیں، اور یہ ہمارے علاوہ جیسے کہ قریش مکہ ہیں یا مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ان کو امی کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ان ان پڑھ لوگوں کا مال لینا ہمارے لیے اس حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے، ہم لے سکتے ہیں، یا دوسرے مذاہب والوں کا مال لینا ہمارے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہم مذہب کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کے مال میں، ان کی جان میں کسی قسم کا تعرض نہ کریں، لیکن دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تعرض کرنا، ان کا مال لینے میں ہم پر کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، قرآن کہتا ہے وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ، دیکھو اللہ پر کس طرح جھوٹ گھڑ کر بولتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ اخلاق تو اخلاق ہے، نیکی تو نیکی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تم نے اعلیٰ اخلاق کا معیار اپنی جماعت اور پارٹی کے ساتھ تو قائم کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ تم نے بد اخلاق بن جانا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ یہی صورتحال مسلمان کی بن چکی ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر پارٹی آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جتنے گروہ ہیں ہر گروہ والا اپنی پارٹی کے ساتھ تو حسن اخلاق سے پیش آنا وہ دین کا تقاضا سمجھتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے رویے سے، دیانت داری سے پیش آنا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ ان کے اوپر تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کو ہم نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ عجیب لوگ ہیں بعض لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، یعنی ختم نبوت کی بنیاد پر، کوئی بھی ہے یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہی ہیں، ایک مرزئی، ایک کافر اعلیٰ اخلاق پیش کرے، ہم اس کو بھی ایک کیا ہے غلط قرار دیں، لیکن ہم خود اعلیٰ اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مرزئی کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں، ہم کافر کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں۔ اعلیٰ اخلاق تو اعلیٰ اخلاق ہے نا، وہ تو کسی کے ساتھ بھی آپ نے پیش آنا ہے تو حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو متاثر کریں۔ اگر وہ بے دین ہو رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، تو ہم اعلیٰ اخلاق سے، اپنے اعلیٰ کردار سے اس کو قریب کر کے اس کے شکوک و شبہات دور کریں، اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ کسی اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہم ڈراتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا اخلاق جو ہے یہ در حقیقت ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہے، تو ہم کیوں نہیں اعلیٰ اخلاق پیش کر کے ان کو ہدایت کی طرف بلاتے یا ان کو ہدایت کا ان کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یاد رکھو، کسی کو بھی بد اخلاقی، اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرنا یا اس کے مال جان آبرو کے درپے ہونا اس وجہ سے کہ وہ میرے گروہ، میری جماعت، میرے مذہب پر نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی سوچ تھی اہل یہود کی، اہل کتاب کی۔ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا مال کھانے میں ہمیں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھائی ہے۔ یاد رکھو، پھر دنیا کی کامیابی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ جتنا کوئی دنیا میں اعلیٰ اخلاق اپنائے گا، عدل کو اختیار کرے گا، انسانی سوچ اپنائے گا، وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور آخرت کے اندر جزا و سزا کا معاملہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں عقیدے کی بنیاد پر جزا و سزا نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ظالم حکومت وہ قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ایمان کا ہی دم بھرتی ہو، لیکن عدل پر مبنی حکومت برقرار رہ سکتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ ترقی کر سکتی ہے۔ آج دنیا کی وہ قومیں جو دنیا کے اندر باوقار ہیں، باعزت ہیں، ترقی کر رہی ہیں اپنی اعلیٰ اخلاق، رویوں، انصاف کی بنیاد پر، مسلمانوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ تکبر کہتے اسی کو ہیں کہ ایک چیز تم میں نہیں ہے لیکن تم زبردستی کہتے ہو کہ یہ ہم میں موجود ہے۔ مسلمان آج اخلاق سے عاری ہے، مسلمان کے پاس کوئی تعلیم اعلیٰ درجے کی موجود نہیں ہے، شعور موجود نہیں ہے، کوئی سائنسی ایجاد کے حوالے سے اس نے کردار ادا نہیں کیا، لیکن یہ دنیا کی جو ترقیات ہیں اس کو بھی سراہتا نہیں ہے، اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے بس ہیں تو کامیاب مسلمان ہیں۔ بھائی جانا تو جنت میں مسلمان نہیں ہے، کامیابی تو مسلمان کے لیے۔ بھائی تمہارے پاس نہ تو اخلاق ہے، نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ کمال ہے، بس اپنے خواہ تکبر میں مبتلا ہو کہ بس کامیابی ہمارے لیے۔ یہی حال تو یہودیوں کا تھا کہ وہ کہتے تھے کامیاب تو ہم ہی ہیں، یہ امی، یہ ان پڑھ، یہ دوسری قومیں، یہ دوسرے مذاہب والے، یہ تو بس گرے ہوئے ہیں، ان کے مال لینے میں بھی، ان کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرنے میں بھی ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ صاحب انہوں نے یہی سوچ اپنا لی کہ جناب یہ جو ہندو ہے نا، ہندوؤں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، ان کا مال ہمارے لیے مال غنیمت ہے، کافروں کا مال ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ چنانچہ وہ جب ریل پہ سفر کرتے ہیں تو جس ہندو کا مال ہے وہ ہاتھ چڑھتا ہے، اترتے وقت ساتھ لے کر اتر جاتے ہیں، اور پھر اس کا 5واں حصہ غنیمت کے طور پر نکالتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو ہے نا وہ نکال دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب ان کی مریدوں کو پتہ چلا تو ان کے مریدوں نے بھی اپنے پیر صاحب کی اتباع کی، اور وہ بھی جس ریل میں جہاں کہیں کسی ہندو کا مال ہاتھ لگتا ہے اڑا لیتے۔ اس طرح کے واقعات جب بکثرت ہوئے تو حکومت کو پریشانی لاحق ہوئی، پولیس نے تلاش شروع کر دی، کچھ کی پکڑ بھی ہوئی، سخت سزائیں ملی، پیر صاحب کے بارے میں بھی پتہ چلا، تو اب ان کو اس معاملے کی نزاکت کا علم ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذہب والے کا مال تمہارے لیے مال غنیمت ہے، بھائی وہ مال غنیمت تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ جب تم مقابلہ کر رہے ہوتے ہو، ہر ایک تمہارا دشمن تھوڑا ہی ہے۔ اس حوالے سے دین اسلام نے تو واضح ہدایات اور احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ماتحت رہتے ہیں یا امی ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لم يقاتلوكم في الدين، جو دین کے حوالے سے تم سے جنگ اور قتال نہیں کرتے، ولم يخرجوكم من دياركم، تم کو انہوں نے گھر سے بے گھر نہیں کیا، تو تم اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ انتبروم، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، نیکی کا برتاؤ نہ کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ان کے ساتھ نہ کرو، بلکہ وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق اپناؤ، انصاف اپناؤ، عدل اپناؤ۔ تو یہ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ دوسروں کا مال لوٹتا ہے، اس کو مال غنیمت، مال مفت دل بے رحم کی طرح کھاتا ہے، اور پھر اس پر کیا دلیل یہ دیتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے ان امیوں، ان دوسرے قوموں کے مال کھانے میں کوئی گناہ اور گناہ کی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے تو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں، بلکہ اللہ نے تو کیا بات کہی ہے، اللہ نے تو بات یہی کہی کہ من اوفا بعہدہ واتقى
فإن اللہ یحب المتقین، جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اللہ نے جو احکامات دیے ان احکامات کی اتباع کی اس نے، اور عدل اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ تقوی کی تشریح بارہا پہلے میں کر چکا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی تشریح اس آیت میں بیان کی گئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم کرتا ہے، والاحسان دنیا میں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان وایتاء ذی القربى، اور پھر اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ظلم سے، منکرات سے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں عدل ہے، تو تم دنیا میں عدل کرو۔ اللہ تو اس کا تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد، یعنی اس کے احکامات کو پورا کرو، جو اس نے تمہیں احکامات دیے ہیں، اعلی اخلاق اپناؤ، کیونکہ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ کو متقی لوگ پسند آتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کا حکم دیا، اور تم نے محض مذہب کی بنیاد پر تقسیم، تفریق اور بد اخلاقیاں اپنا لی ہیں کہ ہمارے اپنے مذہب والوں کے ساتھ تو بد اخلاقی درست نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقیاں درست ہیں۔ یہ جو تم نے طریقہ اختیار کر لیا، اللہ نے تو اس کی کوئی اجازت نہیں دی، اللہ نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا کہ بد اخلاقی کافر کے ساتھ صحیح ہے، اپنے ساتھ صحیح نہیں ہے، یا جس گروہ اور جماعت سے میرا تعلق ہے اس کے ساتھ تو بد اخلاقی ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ بڑی سخت سزا کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا لیتے ہیں، خریدتے ہیں، دنیا کا تھوڑا سا مال اور فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، یا مال اس لیے بٹورتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کر جو ہے اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں اور مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے یہ مال اتنے کا، مجھے اس کا اتنا ریٹ لگ چکا ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر وہ مال کو بیچتا ہے، اپنے اعتماد پیدا کرتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر، دینداری کا ڈرامہ کر کے کہ میں اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں بول رہا۔ دینداری کا ڈرامہ کر کے بھی کسی کا مال کھانا اسی زمرے میں آتا ہے۔ بہت سارے اب مذہبی جماعتیں، مذہبی افراد، پیر، مشائخ مذہب کے نام پر وہ پیسہ بنا رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں، نام استعمال کریں گے مذہب کا۔ آپ کے جہاد افغانستان کے نام پر، جہاد کا نام دے کر کتنے لوگوں نے یہاں پیسہ بنایا، اور اسی طرح دین کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے اور وہ پیسہ بنایا جاتا ہے۔ مدرسہ بنا دیا، مدرسے کا نام جی ہمارے ہاں مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، بچے بیچارے کیا دو چار رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو صحیح طریقے سے کھانا پینا اور ان کے رہنے سہنے کا بھی صحیح انتظام نہیں ہوتا، ان پر خرچ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے نام پر پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں تو جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کی بجائے، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کا نام لے کر لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کر کے وہ دنیا کا سامان لینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ مال بنا لیں، کچھ عزت بھی بنا لیں، کچھ لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کر لیں، لیکن لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، رحمت سے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یہ سخت نفرت کی بات ہوتی ہے، سخت ناراضگی کی بات ہوتی ہے۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کی طرف نظر کرم ڈالے گا ہی نہیں یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیم، اور نہ ان کا اللہ تزکیہ کرے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے پاکیزہ انسان ہونا ضروری ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوں اور کہیں کہ بھئی جنت ہمارا ہی حق ہے،
ایسا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنایا، اپنے آپ کو با اخلاق نہیں بنایا، تو پھر مرنے کے بعد اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے قبر کے عذاب سے گزارا جاتا ہے، پھر کئیوں کو حشر کے عذاب سے گزارا جائے گا، کئیوں کو جہنم کی چکی سے گزارا جائے گا پاکیزہ بنانے کے لیے، کیونکہ جنت بد اخلاقوں کا گھر نہیں ہے، بد اخلاقوں کا مقام نہیں ہے۔ اگر بد اخلاقی بد تہذیبی کے ساتھ وہاں انسان بھیج دیا گیا تو وہ جنت تھوڑی رہے گی۔ جنت تو وہ ہے نا جہاں کسی کو کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ویر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دل پاکیزہ ہوں گے، دوسروں کے لیے سلامتی کی سوچ ہوگی، محبت کی سوچ ہوگی۔ اگر ایک انسان دنیا میں ہی بد اخلاق ہے تو وہ جنت میں ایسے تو نہیں جا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی جو جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے دین فروشی کا کردار ادا کر رکھا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا تو اللہ تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ جب تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر جنت میں کہاں جائیں گے؟ بلکہ فرمایا آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، سخت قسم کی ان کو سزا ملے گی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ مروڑ کر پیش کرتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ کتاب کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی ان کے مشائخ علماء اہل کتاب کے ایسے بھی ہیں جو دین میں تحریف کرتے ہیں۔ یلوون السنتہم بالکتاب، لی باللسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریف کرنا ہے، یعنی بات کو ایسے انداز سے پیش کرنا کہ عوام سمجھے کہ یہ تو دین کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کتاب مقدس کا حکم ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر سورہ نساء کے اندر اسی کا ذکر کیا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم، لیا بألسنتہم کے ذکر ہے کہ اپنی زبانیں اس انداز سے بات نکالتی ہیں، بات زبان سے ایسے بیان کرتے ہیں، اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ تو بڑی دین کی بات کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، یا حدیث یہ تو کتاب کی۔ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ عوام ان کی سمجھتی تھی یہ تورات اور انجیل سے باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وما هو من الکتاب، وہ کتاب کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم نہیں ہے۔ جہاں ان یہودی مشائخ اور علماء پر قرآن چوٹ لگا رہا ہے، وہاں اس عوام کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایک مشائخ اور عالم کی بات کے پیچھے دوڑ لگا دی جائے، یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ یہ بات جو ہے کہاں تک درست ہے، عقل سے رہنمائی نہ دی جائے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ مزید کہا ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم دے، حکمرانی دے، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دے، علم دے کتاب کا، یا حکمرانی عطا کرے، یا نبوت کا منصب عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو، میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، وہ رب والا بناتے ہیں، رب کی اطاعت کا حکم کرتے ہیں۔ کوئی حکمران اپنی حکمرانی کے نتیجے میں لوگوں کا مال بٹورنا شروع کر دے، یہی تو حال آج حکمرانوں کا ہے، مذہبی طبقے کے حال نہیں ہے، حکمرانوں کا مال ہے، عوام کا مال ہوتا ہے، ایک ایک پیسہ ان کے پاس عوام کا امانت ہوتا ہے، لیکن اس مال کو کس طریقے سے یہ استعمال کرتے ہیں، کیسے ضائع کرتے ہیں، اپنے پروٹوکول، اپنی خواہشات، اپنی عیاشیوں کے لیے اس مال کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگوں سے اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہیں بجائے اللہ کی فرما برداری کروانے کے، ایسے لوگ۔ لیکن جو سچے رب والے ہوتے ہیں، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ رب والا بناتے ہیں۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم جو ہے کتاب کا علم رکھتے ہو اور کتاب کو پڑھتے رہتے ہو۔ وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں کریں گے کہ فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو، بلکہ وہ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم کریں بعد اس کے کہ تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہو۔ اللہ کی فرما برداری کرو اور وہ تم سے کہیں کہ تم کفر کا راستہ اختیار کرو، یعنی ہماری اتباع اور پیروی کرنے لگ پڑو اللہ کو چھوڑ کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ انسانیت کو
خدا سے توڑ کر اپنے سے جوڑنے والے نہیں تھے، وہ اپنی ربوبیت یا اپنی خدائی کا لوگوں سے اقرار کروانے والے نہیں تھے، ان سے اپنے آپ کو پجوانے والے نہیں تھے، وہ تو رب سے جوڑنے والے تھے۔ وہ تو یہی کہتے تھے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ اسی طرح ایک اللہ والا وہی ہوگا جو انسانیت کو اللہ سے جوڑے گا۔ جو لوگوں کو اپنے سے جوڑنے لگ پڑے، اپنا عقیدت مند اندھا عقیدت مند بنا لے کہ میرے گھٹنے اور پاؤں جو ہے وہ چومتے رہو، میرے سامنے جھکتے رہو، مجھے نذرانے اور دولت پیش کرتے رہو، تمہارے اندر نہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، نہ تمہاری نفس کی تہذیب ہو، نہ تمہارے اندر جو ہے اللہ سے سچی محبت اور تعلق پیدا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو۔ وہ تو ایسا نہیں کہتا، وہ تو کہتے ہیں رب والے بن جاؤ، اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کام ہے اس سچے اللہ کے بندے اہل علم کا، کہ وہ تو اس کو اللہ نے کتاب دی، یا حکم سے مراد یہاں حکمرانی بھی ہے، حکم سے مراد حکمت بھی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو حکمرانی ملے، کسی کو نبوت ملے، کسی کو کتاب کا علم ملے، تو وہ لوگوں کو رب والا بناتا ہے اس علم کی بنیاد پر، اس طاقت کی بنیاد پر۔ وہ انسانوں کی نفس کی تہذیب کرتا ہے، انسانوں کو مہذب بناتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں حکمران کیا عوام کی تہذیب نفس کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر رہے ہیں، یا ان کے اخلاق بگاڑ رہے ہیں؟ آج تو معاشرے میں چوریاں، ڈکیتیاں اور دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی حکمرانوں کی بدماشیوں کا نتیجہ ہے۔ بجائے عوام کی تربیت کرنے کے، ان کے مسائل حل کرنے کے، ان کی نفس کی تعذیب کرنے کے، الٹا کیا ہے، ان کو مجرم بنایا جا رہا ہے۔ آج آپ کی جیلیں بھی جرم بنانے والی ہیں، عدالتیں مزید مجرم کو اور مجرم، پکا مجرم بنا دیتی ہیں۔ آپ کے حکمران جو ہے وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ یہی کام اگر کوئی مذہبی آدمی بھی کرنے لگ پڑے تو قرآن اس کا حکم نہیں دیتا۔ اور سچا انسان جس پر یہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں وہ کبھی اس طرح کا عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن نے یہاں در حقیقت اہل کتاب کا تذکرہ کر کے، ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی ہے، اور مسلمان جماعت کو سمجھایا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی خرابیوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔